القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در بیان احتراز دشمنا، دشمن کی جمع ہے دشمنا، اور احتراز یہ عربی زبان کا لفظ ہے بچنا۔ در بیان احتراز دشمنا، دشمنوں سے بچنے کا بیان۔ شیخ فرید بن عطار رحمۃ اللہ علیہ اس عنوان کو قائم کر کے اور اس کے تحت جو انہوں نے منظوم کلام پیش کیا ہے، اس کے اندر یہ بتلایا ہے کہ آدمی کو ہمیشہ اپنے دشمنوں سے محتاط رہنا چاہیے، ہمیشہ اپنے دشمنوں سے بچنے کی تدبیریں کرتے رہنا چاہیے۔ اور یوں تو جتنے بھی انسان کے دشمن ہیں، سب سے بچنے کی تدبیر، سب سے احتیاط اور محتاط رہنا چاہیے۔ ایک انسان کے دشمن بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، اور شیر ہے، خونخوار جانور ہیں، یہ سب کے سب انسان کے دشمن ہیں جو انسان کی جان بھی لے سکتے ہیں۔ ایک انسان بھی ایک انسان کا دشمن ہو سکتا ہے، مثلا ایک غیر مسلم ہے، وہ ہمارا دشمن بن سکتا ہے، یا ایک بادشاہ ہے، دوسرا بادشاہ اس کا دشمن ہے۔ تو ان جتنے بھی دشمن ہیں ان سے بچنے کی تدبیر کرنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے۔ مگر دو قسم کے دشمن ایسے ہیں جن سے خاص طور پر انسان کو بچنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے۔ انہی دو قسم کے دشمنوں کو صاحب کتاب نے اس منظوم کلام کے اندر بیان کیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ از دو کس پرہیز کن اے ہوشیار، اے عقل مند، دو آدمیوں سے پرہیز کر۔ پرہیز کا مطلب دو قسم کے آدمیوں سے، دو صفات والے آدمیوں سے، دو قسم کے دشمن سے تم محتاط رہو، ورنہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، اور ایسا نقصان پہنچائیں گے کہ تمہیں ایک زمانے تک تکلیف رہے گی۔ تا نبینی نکبت، نکبتن یہ عربی زبان کا لفظ ہے، مصیبت کے معنی آتے ہیں۔ تا نبینی نکبت از روزگار، تاکہ تجھے زمانے سے تکلیف نہ ہو، زمانے سے تکلیف نہ ہو، یعنی تمہیں ایسی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی جو دیر پا ہوگی، باقی رہنے والے ہوگی۔ تو دو آدمی کون کون ہیں؟ اول از دشمن کہ او استیز روست، ستیزن مصدر ہے، تو اس کے معنی آتے ہیں مقابلہ کرنا، لڑنا۔ تو دشمنی موصوف ہے اور او استیزا روست اسی کی صفت ہے۔ تو استیزا کا ترجمہ کر رہے ہیں لڑنے والا، اور رو کے معنی چہرہ، استمن ہے۔ اول از دشمن کے او استیزا روست، اول پہلا جنگ کے چہرے والے دشمن سے، پہلا لڑنے والے دشمن سے محتاط رہ، احتیاط کر۔ تو پہلا دشمن یہ ہے۔ وانگہے از صحبت ناداں دوست، اور پھر بیوقوف دوست کی صحبت و ہم نشینی سے بچ۔ تو پہلا دشمن ہے جن سے ہمیں بچنا ہے، وہ ہے ایسا آدمی جو کھلم کھلا ہمارا دشمن ہے، لڑاکو ہے، جھگڑالو ہے، اور دوسرا دوست ہے ہمارا مگر وہ نادان ہے، بیوقوف ہے۔ تو ایسا نادان دوست، ایسا بیوقوف دوست، یہ ایک بڑے دشمن سے ہی بھاری ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ عقل مند دشمن یہ نادان دوست سے بہتر ہوتا ہے۔ تو ان دو دشمنوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اب اسی اجمال کی آگے تفصیل بیان کرنا ہے۔ خویش را از نزد دشمن دور دار، خود کو دشمن کے قرب سے دور رکھ، یعنی دشمن سے قریب مت ہو۔ خویش را از نزد دشمن دور دار، اپنے کو دشمن کے قرب سے دور رکھ۔ یار نادارا از خود محجور دار، نادان دوست کو خود سے دور رکھ۔ اے پسر کم گوئی با مردمی درشت،
درست کے معنی سخت، اور مردم کے معنی لوگ، تو مردم موصوف، درست اسی کی صفت ہے۔ اے پسر کم گوئی با مردم درست، اے لڑکے سخت مزاج لوگوں سے گفتگو کم کر۔ تو پہلے انہوں نے کہا نا کہ پہلا دشمن جو ہے جو لڑاکو دشمن ہو، کھلم کھلا دشمن ہو، تو ایک آدمی ہے جو سخت مزاج کا ہے۔ ہوتے ہیں نا ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ نرم مزاج کے ہوتے ہیں، وہ سخت مزاج کے ہوتے ہیں۔ تو کہہ رہے کہ جو لوگ سخت مزاج کے ہوتے ہیں سیدھے منہ سے بات نہیں کرتے ہیں، آدمی بات کرے تو سختی سے جواب دیتے ہیں، ان کے رویے کے اندر تلخی ہوتا ہے، تو کہہ رہے اے پسر کم گوئی با مردم درست، اے لڑکے سخت مزاج لوگوں سے گفتگو کم کر، یعنی ان سے بات نہیں کرنی چاہیے، ضرورت پڑے تبھی بات کرو ان سے۔ اگر ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ در بگوئی استو گرداند پشت، اگر تو ان سے زیادہ گفتگو کرے گا تو اس سے پیٹھ پھیر لیں گے، یعنی وہ تم سے بات ہی نہیں کریں گے، تمہیں ذلیل کر دیں گے، لوگوں کے سامنے تمہیں رسوا کر دیں گے، اس لیے ان سے بات نہیں کرنا چاہیے۔ بہترین خصلت اگر دانی کرا است، اگر تو بہترین خصلت سے واقف ہونا چاہتا ہے، آکے داد انصاف و انصافش نخواست، تو وہ یہ ہے کہ انصاف کر کے اپنے مدح سراہی کا آرزو مند نہ ہو۔ تو انسان کے اندر بہت سارے اچھی صفات ہیں، خصلت ہے، مگر ان صفات اور ان خصلتوں میں سے ایک بہترین خصلت یہ ہے کہ انسان اگر کوئی کام کرے تو اخلاص کے ساتھ کرے، کوئی نیک کام کرے تو اس کے پیچھے اس کا مقصد نہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں گے، یہ مطلب نہ ہو، یہ مقصد نہ ہو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک بہترین خصلت یہ ہے کہ ایک اچھی صفت ہے انصاف کرنا، لوگوں کے ساتھ عدل کا معاملہ کرنا، آدمی وہ کرے مگر کرنے کے بعد اس پر شاباشی اور یہ نہ چاہے کہ لوگ میری تعریف کریں۔ چو حدیث خوب گوئی با فقیر، کہہ رہے ہیں فقیر و ضرورت مندوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے گفتگو کرے۔ چوں حدیث خوب اچھی گفتگو، خوش اخلاقی۔ چوں حدیث خوب گوئی با فقیر، فقیر و ضرورت مندوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے گفتگو کر، بہ بود زانش کے پوشانی حریر، اسے ریشمی کپڑا پہنانے سے بہتر ہے، یعنی بہ بود زانش کے پوشانی حریر، یہ ریشمی کپڑے پہنانے سے بہتر ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جو ضرورت مند ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی مدد کرے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، اور اگر ان کی ضرورت کو پورا نہیں کر پا رہا ہے تو ان سے اچھی گفتگو کر لے، یہی ان کے لیے صدقہ ہے، بہترین صدقہ ہے۔ قرآن کریم میں 3 پارے کے اندر آیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کی استطاعت نہیں ہے کہ کسی کی مدد کر سکے تو ان سے اچھی گفتگو کر لے، اچھا سا جواب دے دے کہ بھائی میرے پاس ضرورت، یعنی تمہاری ضرورت پورا نہیں کر سکتا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان ہے اور اس نے ایک فقیر کے ساتھ اچھی گفتگو کی، اس کا معاملہ ہے کہ ضرورت مندوں محتاجوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے، تو وہ انسان اپنے اس عمل کو بہت اچھا سمجھے، اتنا اچھا سمجھے کہ اگر وہ کسی فقیر کو ریشمی کپڑا جو بہت قیمتی ہوتا ہے وہ پہنائے تو اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ آدمی کسی فقیر اور ضرورت مند کے ساتھ اچھی گفتگو کرے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر صاحب استطاعت ہے تو مال کے ذریعے سے، کپڑے کے ذریعے سے غریبوں کی مدد کرے، اور اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو کم سے کم ان کے ساتھ اچھی گفتگو کرے۔ خشم خوردن پیشہ ہر سرور است، کہنا غصے کو پی جانا ہر سردار کا طریقہ ہے، یعنی اچھے لوگ، بہادر لوگ، نیک لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ تلخ باشد وز شکر شیریں تر است، وز شکر شیریں تر است، تلخ باشد، غصہ پی جانا بظاہر تلخ ہے، وز مگر شکر شیریں تر است، مگر انجام کے اعتبار سے چینی سے بڑھ کر میٹھا ہے۔ تو
غصہ جب انسان کو آتا ہے تو انسان کو اس پر کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بظاہر بہت مشکل معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اپنے غصے کو دبا لے، مگر وہ انجام کے اعتبار سے انسان کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. دنیا کے اندر بھی کہ انسان غصے کے اندر اگر اس کام کو کر جاتا تو اس کا نتیجہ کتنا بھیانک، کبھی کبھی بہت زیادہ بھیانک ہوتا ہے. اور آخرت کے اعتبار سے بھی کہ اس پر بہت زیادہ اجر ہے. جو ہمارے معاشرے کے اندر طلاق وغیرہ کے زیادہ واردات ہوتے ہیں وہ غصے کے عالم میں ہوتے ہیں. آدمی غصے کے اندر اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھتا ہے، طلاق مغلظہ تک دے بیٹھتا ہے، جبکہ اس کے بچے ہوتے ہیں بڑے بڑے، پھر بعد میں پچھتاتا ہے. تو اگر وہ اسی غصے کو پی لیتا تو انجام کے اعتبار سے وہ اس کے لیے بہت زیادہ مفید، یعنی چینی سے بڑھ کر، جیسے تعبیر کیا ہے نا، اس کے لیے ہوتا ہے. ہر کے با مردم نہ سازد در جہاں، جو شخص دنیا میں لوگوں کے ساتھ نباہ نہ سکے. تو جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ نبھا نہ سکے یعنی لوگوں کے ساتھ لڑائی کرتا رہتا ہے، جھگڑتا رہتا ہے، اختلاف کرتا رہتا ہے. زندگانی تلخ دارد بے گما، بلا شبہ اس کی زندگی تلخ ہوگی، یعنی تلخی کے ساتھ اس کی زندگی گزرے گی. تو ایک حقیقت ہے کہ انسان مدنی الطبع ہے. انسان اکیلا نہیں رہ سکتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے. اور جب لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہے گا تبھی اس کی زندگی گزرے گی. اور اگر مل جل کے نہیں رہے گا تو ایک دم تنہا تنہا ہو جائے گا. اور تنہا زندگی گزارنا یہ بہت ہی کٹھن اور بہت ہی مشکل ہے، تلخی بھرا ہے. آنکھ شوق است و ندارد شرم نیز، بے حیا اور بے شرم شخص وہاں کے او ناپاک زا دست اے عزیز خراب نسل سے ہوتا ہے. تو آنکھ شوق است و ندارد شرم نیز، جو آدمی بے شرم ہے اور اس کے اندر حیا نہیں ہے، وہاں کے ناپاک زا دست اے عزیز وہ خراب نسل سے ہوتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حیا کتنی بڑی صفت ہے جو آج ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے. تو شیخ فرید نطار رحمۃ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے اندر حیا کی صفت نہیں ہے نا تو سمجھو کہ وہ اس کا نسب مشکوک ہے. از ملامت تا بمانی در اما، تاکہ تو ملامت سے محفوظ رہے. باش دائم ہم نشیں زیر کا، ہمیشہ عقل مندوں کی ہم نشینی اختیار کر. تو آدمی جب عقل مندوں کے ساتھ رہتا ہے نا تو عقل مند اپنی عقل مندی کی وجہ سے بڑی بڑی مصیبتیں جب اس کے سامنے آتی ہے اس سے راستہ بچا کے نکال لیتا ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کو عقل مندوں کے ساتھ رہنا چاہیے. اور جو مومن ہے، ایمان والا ہے، وہ اپنے اندر ایک یعنی ایمان جو صفت ہے یہ خود عقل مند ہونے کی علامت ہے. اس لیے کہ ہماری شریعت نے ہمیں جتنی اچھی تعلیم دی ہے وہ کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے. تو ایک انسان اگر باشرہ ہے، شریعت پر عمل کرتا ہے تو بہت بڑا عقل مند آدمی ہے. تو اس لیے متبع شریعت آدمی کے ساتھ آدمی رہے گا تو دنیا کی مصیبتوں سے بچ جائے گا اور آخرت کی مصیبتوں سے بچ جائے گا.